السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، جب یہ افغانستان سے رشین پسپا ہوئے ہیں تو جتنے امریکن تھنک ٹینک تھے نا، انہوں نے امریکن حکومت کو باور کروا دیا تھا کہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں. آپ نے جس کھیت کی آبیاری کی تھی، جو آپ نے بیج بویا تھا نا دہشت گردی کا، اب یہ آپ کے خلاف سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار بن چکا ہے. انہوں نے امریکن حکومت سے کہا تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اب اسلام ہے. اچھا، جب وہ اسلام کی بات کرتے ہیں نا امریکن یا دنیا کا کوئی بھی اور ملک کرتا ہے، تو دنیا کے 56 اسلامی ملک ان کی نظروں میں نہیں ہوتے. وہ صرف سوچتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے پس منظر میں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ جو مسلمان ہیں نا، فنڈامنٹلسٹ سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی کو مذہبی غیرت ہے، جن میں کوئی روح محمد کی تھوڑی سی رمق باقی ہے، تو وہ یہ دونوں ہی ہیں، پاکستان ہے یا افغانستان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، باقی کو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ کچھ. اچھا جی، ان خدشات کا اظہار سابق وزیر خارجہ، وزیر دفاع، امریکی وزیر دفاع ولیم کوہن کی سربراہی میں قائم ہونے والی 15 رکنی ٹیم نے ایک رپورٹ میں کیا تھا. اس خطرناک رپورٹ میں دو اسلامی ممالک، دو، پاکستان اور انڈونیشیا کو 2025 تک خاک میں بدہم دنیا کے نقشے سے غائب کرنے کا منصوبہ درج کیا گیا ہے، تاکہ ایشیا میں بھارت کے ذریعے امریکی بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. اس منصوبے میں فائدہ اور نقصان دونوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکالا گیا ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد کہ فائدہ یہی ہے کہ یہ ملک دونوں دنیا کے نقشے سے خاک میں بدن غائب ہی کر دیے جائیں. اچھا، ولیم کوہن کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس کمیٹی کے باقی ارکان میں سابق امریکی سیاستدان، سینیٹر اور ایشیائی امور کے ماہرین پر مشتمل ہے، اور ہنری کسنجر جو ان معاملات میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، وہ بہت نمایاں پوزیشن کے ساتھ اس رپورٹ میں کا حصہ ہیں. امریکی کمیٹی کی یہ جو رپورٹ ہے نا جی، اس میں پاکستان کے لیے جہاں تشویش ہے کہ بے شمار اسباب موجود ہیں، دوسری طرف اللہ ماشاء اللہ امریکیوں کے بھی خیالی پلاؤ پکانے کی رفتار کا بھی علم ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں تو کھائی پی روٹی ہے پاکستان ہے. یہی وہ اس کو کہتے تھے نا، افغانستان کے متعلق بھی یہی ان کا دماغ خراب ہوا تھا کہ بس تورا بورا پہ بیماری کی ہے، ختم ہو گیا سارا ٹنٹا. آپ دیکھیں نا کیسے ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں. امریکی کمیٹی کی رپورٹ میں تفصیل میں جانے سے پہلے فرانس کے سابق صدر فرانسس مترواں کے الجزائر نژاد یہودی مشیر کی کتاب کا حوالہ دینا بھی ضروری ہے. ڈکشنری آف 21 سینچری میں مصنف نے عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف خاصا زہر اگلنے کے بعد انہیں مغرب کے امن و امان کے لیے خطرناک قرار دیا ہے، اور انسسٹ کیا ہے کہ جغرافیائی تبدیلیاں ناگزیر ہو چکی ہیں. غلامی کا دور تو ختم، وہ کہتے ہو گیا نا کہ فرانس میں کی 9 آبادیات بھی آزاد ہو گئیں، برطانیہ کی بھی آزاد ہو گئیں، پرتگال کی بھی آزاد ہو گئیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ تو تم نے غلطی کر لی. اب بات یہ ہے کہ ان کو جغرافی، حالانکہ وہ تب بھی انہوں نے کر دی تھی، وہ ایک کی 8 ریاستیں بنا کے یہاں سے گئے تھے، ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے ادھر، جہاں سے بھی نکلے ہیں یہ اس ان ملکوں کو کی بندر بانٹ کر کے نکلے ہیں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ انہیں خدشات کے پیش نظر ایشیا 2025 اینڈ اٹس انفلوئنس آن امریکن سیکیورٹی نامی یہ رپورٹ جو ہے یہ پیش کی گئی. ویسے تو یہ رپورٹ آپ کو میرا خیال آپ تو گوگل پہ مل جانی چاہیے اگر آپ سرچ کریں، لیکن میں نے جن دنوں میں شائع ہوئی تھی ان دنوں میں اس پر خاصا لکھا تھا. یہ باتیں جو آپ کو میں سناتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوتا ہے، وہ کتاب ہی ہوتی ہے اور میری کتاب ہوتی ہے، میں کسی کے نہیں پڑھتا الحمدللہ.
میرا جرنلزم شروع سے یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی اور مقامی سازشیں ہیں اپنے علم کی حد تک، اپنے نالج کی حد تک ان کو آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اچھا جی، اس رپورٹ میں پاکستان کو خاص طور پر دنیا کے نقشے سے غائب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ایسی رپورٹیں پہلے بھی مختلف شکل منظر عام پر آئی ہیں۔ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن تو آپ کو ہوتا ہے کہ تہذیبوں کے ٹکراؤ نامی وہ جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں ان کے خیالات بڑے واضح ہو کر سامنے آئے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ بڑا ہدف جو ہے پاکستان ہے اور باقی اسلامی دنیا ہے۔ یہ تو یہ خباثت تو ان میں شروع سے موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک ہم نے اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ حاصل کیے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ حاصل کیے، اس ملک میں کبھی بھی کچھ مطلب جو ہم نے حال کیا ہے اپنے دین کا اور اپنے اقدار کا، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کا نتیجہ جو میں 25 سال بعد ہی دیکھ لیا تھا جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، کہ جو یہ قرارداد پیش کرنے والے تھے، جو متحرک تھے نظریہ، دو قومی نظریہ میں، وہ تو ہم نے 25 سال بعد ہی وہ ہم سے الگ ہو گئے تھے، اور ایک بڑی سازش کے تحت۔ دیکھیے یہ بات تو ہوتی ہے، غیر ملکی سازشیں تو ہوتی ہیں، دشمن تو سازش کرتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ایک دوسرے سے دستوں کے ہوتے رہے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے کیا تھا، وہ کہتا ہے اس نے کیا تھا۔ اچھا جی، اس رپورٹ کے مطابق جو میں نے یہ جو ایشیا 2025 جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی ایسے معاہدے کی توقع نہیں کی جا سکتی جس سے دونوں، یہ بنیاد اس نے بنایا ہے اس مفروضے کو، کہ دونوں کو ٹالا جا سکے یا کم سے کم تخفیف اسلحہ کا کوئی معاہدہ کرایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور دونوں ملک امریکہ، چین اور روس کے رویوں کو سامنے رکھ کر پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں۔ تباہ کن اسلحے کی پیداوار پاکستان بھارت کی وجہ سے بند نہیں کر سکتا، اور بھارت چین کی وجہ سے، چین روس کی وجہ سے، اور روس امریکہ کی وجہ سے اس میدان میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی رجحان نے جنوبی ایشیا کو خطرناک علاقہ بنا دیا ہے۔ انہیں وجوہات کی بنا پر 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور بھارت الجھ گئے تھے۔ اس دوران کشمیر کے نام پہ تمام علاقہ بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اچھا، امریکن جو ڈیفنس منسٹر تھے ولیم کوہن، وہ اس رپورٹ پہ اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستقبل میں پاک بھارت جنگ کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں افغانستان کی وجہ سے چین بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ امکانات وہ اس رپورٹ میں بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں افغانستان کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی۔ افغانوں کی بڑی تعداد ذہنی طور پر اپنے آپ کو پاکستان سے الگ نہیں سمجھتی۔ اصل میں یہی وہ بنیادی سچائی ہے۔ میں حیران ہوں، جس کو دشمن نے تو جان لیا، ہمارے یار علم میں آج تک یہ بات نہیں آئی۔ ہم اسی چکر میں یہ ڈیپ ڈیفنس کے چکر میں پڑے رہے، کرتے رہے عجیب و غریب پالیسیاں۔ اگر ہم ان کو برابر کے، اپنے برابر کے انسان اور مسلمان سمجھ کے ٹریٹ کریں تو یہ تو ہمارا بازو شمشیر زن ہے۔ خدا کا شکر ہے آج حکومت کو کچھ عقل آئی ہے۔ دیکھیے کل میں نے وہ بے نظیر محترمہ شہید بے نظیر کے پہ وہ جو بنائی تھی نا ویڈیو، اس پہ لوگوں نے، متعصب لوگوں نے بڑے بڑے عجیب کمنٹس کیے ہیں۔ میں ان کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، اگر ان میں غیرت ہے تو اس بات کو جان لیں۔ میزائل پروگرام تو رہا ایک طرف، طالبان کی حکومت بے نظیر بھٹو نے بنوائی تھی، وہ جو تھا نا جنرل بابر، اس نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی روس کے خلاف جہاد میں بنیادی کردار جو ہے بھٹو نے ادا کیا تھا۔ وہ اس کا باپ وہ بندہ تھا بھٹو، جو ہم بارڈر پہ جا کے نا، افغانستان کے بارڈر پہ، کیونکہ ان دنوں یہ پختونستان تحریک انہوں نے شروع کروائی ہوئی تھی نا، یا ANP والوں سے۔ وہ اجمل کھٹا کو ادھر بٹھایا ہوا تھا صدائے پختون ریڈیو بنوا کر، بعد میں وہ بڑا دانشور بنا ویسٹ کا، یہ ہمارے لبرل دہشت گردوں کا بڑا ماموں جان بن کے یہاں وہ پگڑے پگڑے باندھ کے پھرتا رہا ہے۔ یہ بغیرت ایسے ہی ہیں۔ اس طرح نجم سیٹھی جو تھا،
یہ نجم سیٹھی جو ہے یہ براہ راست پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ اس نے لیا ہے، بلوچوں کے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا، اور آج دیکھیں کتنا بڑا دانشور بنا ہوا پاکستان کا۔ توبہ توبہ توبہ، ایسے بندے کو میاں صاحب نے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا تھا، وہ جو 3 مہینے والی حکومت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اچھا جی، پاکستان کے خلاف اپنے خوف سے بادن کا اظہار کرتے اس رپورٹ میں انتہائی شرنگیز اور شیطانیت سے بھرپور منصوبہ پیش کیا گیا کہ کس طرح خدا نخواستہ پاکستان کے علاقوں کو ہمسایہ ممالک میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ یہ نقشہ دیکھ لیں، وہاں پہ موجود ہے۔ اس مملکت خداداد کو توڑنے کے لیے اس کے داخلی حالات سے کیسے استفادہ کیا جائے گا، وہ کاری رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہاں مطلب علامہ نے تو کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اب پتہ نہیں وہ زرخیز ہی انہوں نے یہ جو اینکر ہمارے بیٹھے ہیں ان کو کہا تھا یا صحیح زرخیزی کی بات کی تھی۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے خاتمے کی صورت میں خاک میں بدھن اس کے ایٹمی اثاثے کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایٹمی ترکے پر ایران ہاتھ صاف کر سکتا ہے، جس طرح سوویت یونین کی تحلیل کے بعد بہت سے ناپسندیدہ عناصر نے اس کے ایٹمی ہتھیاروں پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر بنیاد پرست عناصر قبضہ جما سکتے ہیں۔ سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے جو امریکوں کے دماغ سے خناس نہیں جاتا کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، یہ ایک دن پاکستان کے ایٹمی اسلحے پہ قبضہ کر لیں گے۔ قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس جنگ کو سیکھنے کے لیے پوری دنیا کے ماہرین پاکستان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی ضد نہیں جاتی۔ اچھا جی، رپورٹ کے مطابق امریکہ بھارت کا درمیان ایک مضبوط عسکری معاہدہ عمل میں لایا جائے گا۔ یہ معاہدہ 2 نکات پر مبنی ہوگا۔ اول، پاکستان کی ایٹمی تقسیمات تک انتہا پسندوں کی رسائی کو روکنا۔ دوسرے، ان کی تنصیبات کی مکمل تباہی۔ بھارت اس منصوبے کے مطابق جس وقت پاکستان پر فیصلہ کن حملہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایٹمی تنصیبات کو عسکری لحاظ سے ختم کرنا ممکن نہ ہو۔ اس نازک مرحلے میں امریکی فضائیہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر فیصلہ کن ضرب لگائے گی۔ میں نے کہا نا، یہ خیالی پلاؤ تو ظاہر ہے امریکن پکاتے رہتے ہیں، خواہشات تو ان کی بڑی ہیں نا، کھیلن کو مانگے چاند۔ ان کو اس بات کا اب تو اندازہ خیر سے ہو گیا ہوگا، لیکن مانیں گے نہیں کہ نہ تو انڈیا کے بازوؤں میں اتنا دم ہے اور نہ امریکہ اس کو ترن والا پاکستان کو سمجھتا ہے کہ ان کی ایئر فورس کے 2 جہاز آئیں گے۔ یہ انہوں نے کر کے دیکھ بھی لیا ہے۔ ہاں، وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں ہمارے مقامی غداروں کا ساتھ ملا کے، جس طرح یہ ایبٹ آباد والا ڈرامہ کیا تھا، ایسا کوئی اور ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ براہ راست حملہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا کمزور نہیں پاکستان انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ضرب پاکستان کے وجود کو منتشر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی، جس سے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی جغرافیائی طاقت دنیا کے نقشے پر ابھرے گی۔ یہ تو امریکنوں کا درینہ خواب ہے نا کہ دشمن کی توپوں میں جب جلدی سے کیڑے پڑیں اور وہ چین کے بجائے اس خطے میں انڈیا کو اس نوعیت کی طاقت بن کر سامنے لائیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہ کرونا کے بعد کیا حال ہو رہا ہے انڈیا کا، کس طرح لوگ گلیوں بازاروں میں مر رہے ہیں، بھوک سے لے رہے ہیں۔ یہاں کم سے کم کوئی کھانے کو روٹی تو ان کو مل رہی ہے پاکستان میں، وہاں تو بیچاروں کو وہ بھی نہیں مل رہا۔ مسلمانوں کو کے وارڈ ہی علیحدہ کر دیے ہیں، مسلمانوں اور سکھوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کا باعث بن رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے خلاف کام شروع کر دیا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بیوقوف اس آس پر بیٹھے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے نا وہ ان کو کسی دن پکڑ کے چین والی گدی پہ بٹھا دے گا۔ دیکھیے، یہ ان کی ڈپلومیسی کی بھی ویسے انڈیا کی کامیابی ہے۔ انڈیا نے سن 70 تک جتنا جوا کھیلا ہے نا، ڈپلومیٹک جوا کھیلا، وہ سارا کھیلا ہے روس کے کندھوں پہ، غیر جانبدار کا بن کے، سیٹوں سینٹوں کے خلاف ہو کے کر کے، اور اب وہ جب روس کا یہ کان بچہ کولو ہے تو اس کے بعد وہ امریکہ کے اس نے پکڑ لیے ہیں۔
تو اس لیے وہ تو چانکیائی طریقے اپنائیں گے. بات یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کہاں کھڑی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے روس کو نظر انداز کر کے امریکہ کے ساتھ جفیاں ڈالیں اور آج تک چھوڑ ہی نہیں رہے یار. اب جو چین تھوڑا سا کرتا ہے شروع، ایک دھمکی آتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا سی پی سی کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، لیکن اس سلسلے میں خبریں جو ہیں وہ تشویشناک ہیں. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ، بلوچستان اور صوبہ کے پی کے عوام پرست لیڈر اس نئی صورتحال کو قبول کر لیں گے. تو ہے یہ پختونی جتنے بھی ہیں اے این پی والے جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے، جو آج تک منہ بھر بھر کے استغفر اللہ گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے بانی کو، لیکن جن کے دادے نے، جن کے باپ نے پاکستان میں مرنا قبول نہیں کیا تھا، باچا خان نے، اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں میری لاش نہ دفنانا، میری لاش جا کے افغانستان میں دفنانا. جلال آباد میں دفنائی تھی. اب تو اس مزار کا جو اشر ہو رہا ہے وہ اللہ نے اس کو دنیا میں انجام دکھا دیا. لیکن صدقے جائیں یہ 18ویں ترمیم والے زرداری صاحب کے، 18ویں ہیں کہ 19ویں ہیں پتہ نہیں، یہ ترمیمیں کرتے رہتے ہیں. اس نے پشاور ایئرپورٹ کا نام باچا خان ایئرپورٹ رکھ دیا، اور یہ کے پی کے ان کے کہنے پہ انہوں نے اس کو نام دیا ہے. یار سیاست دان ہمارے کس حد تک گر سکتے ہیں. توبہ 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 توبہ. اچھا، اس میں جی اس رپورٹ نے جو بنیادی وہ جو انحصار کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے میں مذہبی فسادات، پاکستان کے ففتھ کالمسٹ اور پاکستان کے سو کالڈ جو لبرل اور جو آزاد خیال، جو اپنے آپ کو آزاد خیال کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں، ان دہشت گردوں پہ کر رہے ہیں. یہ کام رکا نہیں جائے. میں نے 2015 والا بھی پہلے منصوبہ آپ کو بتایا تھا، یہ 2025 والا بتا رہا ہوں. یہ کام رکا نہیں ہے. یہ میرا جیسا میری تحریک، این جی اوز کی جتنی ہمارے یہاں بدماشیاں ہیں، اور جو میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا کہ میڈیا کے ذریعے کیا، ان کا جو بنیادی مضبوط ترین ہتھیار ہے جو وہ میڈیا. میڈیا کو چیک کرو، میڈیا کو چیک کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مالکان کو صرف پیسوں سے غرض ہے، صرف پیسوں سے. یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کے انٹرنیشنل این جی اوز سے بڑے بڑے لمبے معاہدے ہوئے ہیں، وہ ان کو سپانسر کرتے ہیں. ان کے امریکہ میں دفاتر لے کر دیے ہوئے ہیں. امریکہ کو کیا تکلیف ہے جی کہ وہ پاکستان کے ٹی وی چینلوں کو وہاں دفتر لے کے دے، ان کے کرائے خود ادا کرے. کوئی دماغ میں آتی ہے بات؟ سوچو، شاید بچ جاؤ. ملک تو یہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جس طرح مرضی کر لو، یہ قائم رہنا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک تو یہ قائم رہے گا. لیکن یہ دیکھ لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا حصہ اس میں کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو درخواست ہے کر دیں، اور اس کی تشہیر فرمائیں، شیئرنگ کریں، تاکہ یہ باتیں جو قوم سے چھپائی گئیں ہمارے بچوں تک پہنچ جائیں، اور خدا کرے ان کے سوچنے کی سمت درست ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ.